بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جواں تیری بیٹی بھی ہے، اور مگن ناچ گانوں میں بیوی بھی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو، اور نبی کی بھی سنت کو بھولا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا کوفیوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ دیکھ اکبر کو میدان کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس تو نہ نمازی بنا. دیکھ اکبر کو میدان کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس تو نہ نمازی بنا، صرف تو ڈھول تاشوں کا عادی بنا. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس تجمل خدا سے تو لو کو لگا، تھام لے بڑھ کے تو دامن مصطفیٰ، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. شاید اس مہینے کو جاننے کے لیے آپ کو چاند دیکھنے کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑی ہوگی، کیلنڈر دیکھنا بھی نہ پڑا ہوگا. جب ڈھول اور تاشے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑنے لگے، جب ڈنکے کی چوٹ کی آواز آپ کے کانوں میں گونجنے لگے، تو آپ یہ جان جائیں کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے. جبکہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن افسوس کہ اس مہینے کو لوگوں نے مختلف بدعات، مختلف خرافات، مختلف رسومات کے لیے گویا طے کر رکھا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ سڑکوں پہ جو ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں،
یہ جو ڈنکے کی چوٹ لگا رہے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا اسی لیے یہ امت آئی تھی دنیا میں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بچے اور یہ امت کے نوجوان کیا اس لیے ہیں کہ یہ ڈھول اور تاشے بجاتے پھریں اور نواسے رسول کا سڑکوں پر مذاق اڑاتے پھریں؟ جبکہ یہ تمام چیزیں سب منع کرتے ہیں، خواہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی، مقلد ہو کہ غیر مقلد، سب اس کو غلط کہتے ہیں۔ آخر کس کی بات مانتے ہیں یہ لوگ؟ صرف شیطان کی بات مانتے ہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، لوگوں حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اس مہینے کے بارے میں عجیب عجیب خیال لوگوں کا ہو گیا۔ اتنا عظمت والا مہینہ، کسی نے شادی بیاہ کرنے سے منع کر دیا، جبکہ اس میں تو اور زیادہ شادیاں ہونی چاہیے۔ منحوس لوگوں نے اس مہینے کو سمجھ رکھا ہے، ہمارے نبی اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، ہم نے اس مہینوں کو منحوس سمجھ رکھا۔ صرف دشمنوں کی چالوں میں آ کر، صرف باطل کی باتوں میں آ کر ہم ان خرافات میں مشغول ہو گئے، جبکہ محرم کا لفظ یہ بتاتا ہے، محرم کا معنی ہی ہوتا ہے محترم، قابل احترام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو مکے کی اس وادی میں چھوڑ کر جانے لگے جہاں نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، نہ سایہ تھا، اور جب وہ جانے لگے تو تھوڑا آگے جا کر کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جو قرآن نے نقل کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ ہم نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کے بسایا ہے، اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں نہ کھیتی ہو سکتی تھی نہ غلہ اگتا تھا، وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس، عند بیتک المحرم، بیت عربی بولتے ہیں گھر کو، تیرے محترم گھر کے پاس، تو محرم کا ترجمہ ہوا محترم، قابل احترام۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد نماز کو قائم کریں۔ تو نام سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، محترم، اور پھر اس کے آگے الحرام لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے محرم الحرام، یعنی حرام کے معنی اردو والا حرام نہیں کہ حلال و حرام، حرام کا مطلب قابل احترام، جیسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام مطلب حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، عظمت والی مسجد۔ محرم الحرام عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محرم کے مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، مسجد حرام میں خون خرابہ نہیں کرتے تھے، کوئی جانی دشمن ان کو مل جاتا تھا مسجد حرام میں، ان کو موقع ملتا تھا پھر بھی اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ بچ گیا، وہ مامون ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے بارے میں فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، جیسے ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں،
لیکن کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. تو مسجد سب اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت بتانے کے لیے، اس کی افضلیت کو بتانے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سارے انبیاء اور سارے رسول اللہ کے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اور عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں. جیسے ساری اونٹنیاں، سارے اونٹ سب اللہ کی مخلوق اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزے کے طور پر پہاڑ سے نکلی تھی، اس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاھا، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ وہ خر کے عادت کے طور پر پہاڑ سے نکلی تھی وہ اونٹنی. تو کہا گیا اللہ کی اونٹنی ہے یہ، جو اس کو قتل کرے گا. اور پھر قوم ثمود نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آ گیا. آگ اللہ کی مخلوق ہے، ساری آگ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ اللہ کی آگ ہے. جہنم کی آگ کی شدت بتانے کے لیے، اس کی سختی اور اس کی تیزی کو بتانے کے لیے کہا گیا نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ نے اس آگ کو سلگایا ہے. تو یہ نسبت کی جا رہی ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے محرم. ترمذی شریف کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے. پھر یہ ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اسی لیے ہجری سال جو شروع ہوتا ہے، اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی. کیلنڈر تک اسلام نے ہمیں الگ دیا ہے، جنکڑی الگ دی ہے، تقویم الگ دی ہے، تاکہ ہم دوسروں کے بھروسے پہ نہ رہیں، دوسروں کے محتاج بن کے نہ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے چوتھے یا پانچویں سال سن 17 ہجری میں صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا کہ اسلامی سال ہونا چاہیے جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ کب رمضان ہے اور سال کے کس حصے میں پڑ رہا، محرم کس حصے میں پڑ رہا. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا آپ نے. دین کا مزاج دیکھو، یہاں پر ہمارے دین کا مزاج نہ میلادی ہے، نہ وفاتی ہے، نہ جلوسی ہے. ہمارا سال جو شروع ہو رہا ہے وہ ہجرت سے شروع ہو رہا. جیسے عیسوی سال یہ میلادی سال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت سے عیسوی سن چل رہا. اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال شروع کیا جاتا. اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یا بہت سارے ہیں بکر مجید اور کیا کیا نام ہے مہینوں کے، جیسے چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ، تو بہت سارے اسی طرح الگ الگ نام ہے. اس میں کسی موت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو وفاتی سال ہو گئے. بعض جلوسی سال ہوتے ہیں. جلوسی مطلب کسی بادشاہ کے تاج پوشی کی گئی. جلوس بولتے ہیں بیٹھنے کو عربی زبان میں. جلوس جلسہ، دو سطحوں کے بیچ میں ہم جو بیٹھے اس کو جلسہ بولا جاتا ہے. سارے لوگ ٹھاڑ سے بیٹھے تقریر سنتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جلسہ ہو رہا ہے. جلسہ مطلب بیٹھنا. تو جلوس، تو جب کسی بادشاہ کو تخت میں بٹھایا جاتا تھا، تاج پوشی ہوتی تھی، تو اس سے وہ سال شروع کر دیتے تھے. تو ہمارا اسلامی سال نہ میلادی ہے، نہ وفاتی ہے، نہ جلوسی ہے. بہت غور کرنے کی بات ہے یہاں پر. اگر چاہتے صحابہ کرام حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی اس دن سے اسلامی سال قرار دے دیا جاتا. صحابہ چاہتے 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی تھی اس وقت سے اسلامی سال قرار دیا جاتا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی تھی اس وقت سے اسلامی سال قرار دیا جاتا. لیکن نہیں، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. جس طریقے سے ہماری عید اور بقرعید ان تمام چیزوں کے دنوں میں نہیں رکھی گئی بلکہ الگ طریقے پر رکھی گئی اور بتایا بھی جاتا ہے عید اور بقرعید کے موقع پر. تو صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہجرت کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے. کہ اسلام کو تقویت ملی، مظلوم تھے صحابہ، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے سکون کی زندگی ان کو نصیب ہوئی، آرام کا سانس انہوں نے لیا، اسلام کی تبلیغ کا موقع ملا اور مدینے سے اور ہجرت کے بعد سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا. اس لیے اگر کوئی یادگار چیز ہو سکتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو سکتی ہے. کتابوں میں آتا ہے آپ نے ہجرت کی، بعض جگہ میں نے پڑھا کہ آپ نے ہجرت کی سفر کے مہینے میں، بعض جگہ لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی. تو پھر اسلامی سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 26 سفر کو ہجرت کیا. سفر کے مہینے کی 26 تاریخ کو آپ نے ہجرت کی. تو صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہجرت کی ضرور تھی، لیکن نیت آپ نے محرم کے مہینے سے کی تھی. محرم کے مہینے سے آپ نے نیت کر لی تھی ہجرت کی. نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے جس مہینے میں آپ نے ہجرت کی نیت فرمائی تھی اسی مہینے سے اسلامی سال شروع کیا جائے. اور سن 17 ہجری میں باقاعدہ اسلامی سال کا آغاز ہوا اور محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عمل میں کتنے مخلص رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا دن بھی جو چنا تو محرم کی پہلی تاریخ کو چنا. محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ ہوا محرم کی پہلی تاریخ کو، جس سے انہوں نے سال کی شروعات کی تھی اسلامی سال کی. تو یہ شہادت کا بھی مہینہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی کو بتایا جاتا ہے، کتابوں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جبکہ نہیں. 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ہر اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بتاؤں میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، غور کیجئے گا، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. علی کے بچوں کے نانا نبی ہیں اور عمر کے بچوں کے نانا علی ہیں. یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. نبی کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. پہلے دونوں خلیفہ حضور کے سسر ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں سسر ہیں. بعد کے دونوں خلیفہ عثمان و علی داماد ہیں. سسر کا مرتبہ تو ایسے بھی داماد سے اونچا ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے یہاں حضور خود دولہا بن کر تشریف لے گئے اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہما دولہا بن کر کے حضور کے در پہ تشریف لائے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں اور نبی کے بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو نبی کے بیٹی علی کے گھر میں، اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی حضرت ام کلثوم
ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا. تو علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر ہو گئے، کیونکہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے انہوں نے کیا. تو یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا واقعہ 1 محرم کو پیش آیا. اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے بارے ہی بتانا چاہیے. لوگوں نے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا، اور اتنا کیا کہ اس کے تذکرے میں حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ چھپ کر کے رہ گئے. اور اتفاق کی بات یہ کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو ہمارا سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی میں ختم ہوتا ہے، ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے تو قربانی میں شروع ہوتا ہے. تو یہ 10ویں تاریخ جو ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ بہت پہلے سے یہ اس کی فضیلت ہے. بس اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے نواسے رسول کی شہادت کو بھی قبول کر لیا، تو ان کی شہادت نور علی نور ہو گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے 10ویں تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے. نہیں، 10ویں تاریخ کا تذکرہ تو بہت پہلے سے ہے، حدیثوں میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو 10 تاریخ کا تذکرہ تو حدیث کتابیں بھرا ہوا ہے. اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قربانی قبول کر لی، ان کی شہادت کو قبول کر لیا. تو یہ بھی ایک سنہری کڑی ہو گئی. ورنہ عاشورہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا جو روزہ ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، رمضان کے مہینے کے بعد ہم کس مہینے میں روزہ رکھیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، میں اس وقت آ کے مجلس میں موجود تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے کے بعد ہم کس مہینے میں روزہ رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک دن ہے، اس مہینے میں ایک دن ہے جس دن اللہ تعالی نے ایک قوم پر رحم کیا تھا، اور اس مہینے میں ایک دن ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ ایک قوم پر رحم فرمائے گا. تو جن پر رحم کیا تھا یہ تو بہت مشہور ہے، معلوم ہے کہ اس محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی تھی. فرعون ڈوب کر کے مرا تھا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں. یہود آباد تھے مدینے کے قرب و جوار میں، ان کی بستیاں تھیں جہاں یہودی رہا کرتے تھے. تو 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت تاریخی دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی تھی اور فرعون ہلاک و برباد ہوا تھا. اس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ مستحق ہیں تم سے، اور پھر آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام سے روزہ رکھوایا. یہاں تک کہ مدینے کی آبادیوں میں ہم نے اعلان کرایا، صبح میں اعلان کروایا آپ نے کہ جو لوگ کچھ کھا پی چکے ہوں
وہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہیں، اور جن لوگوں نے کچھ نہ کھایا وہ روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ ضروری تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کے روزے کے بارے میں ہو گیا، جو رکھ لے گا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے گئے محرم کی 10 تاریخ کو، دیکھا کہ آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج تو روزہ رکھنے کے دن ہے اور آپ کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کا جی چاہے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے، یہ نفلی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال گناہوں کے کفارہ ہو جائے گا ایک دن کا روزہ۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھ کر اللہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، چھوٹے والے گناہ روزہ رکھ کے معاف ہوں گے، بڑے والے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہم نے کیا ہے وہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج کے دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے اور ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، مشابہت ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سال انشاءاللہ میں 9 کو رکھوں گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو گئی، محرم آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آیا۔ تو بعض شارحین کا کہنا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر آئے گا تو میں 10 کے بجائے 9 کو روزہ رکھ لوں گا۔ اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ مشابہت نہ ہونے پائے، مشابہت سے بچنے کے لیے۔ تو اب یہ علماء کرام نے تدبیر کی ہے کہ 10 کے ساتھ چاہے آپ 9 کو رکھ لیں اور چاہے آپ 11 کو رکھ لیں، یعنی 2 دن آپ روزہ رکھیں، 9 10 یا 10 11۔ تو یہ ایک کام تو یہ محرم میں کرنا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھنا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، حدیث سے ثابت ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور جو ہے فراخی سے اس دن کچھ پکائے گا کھلائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ سال بھر برکت عطا فرمائیں گے۔ بعض نے کہا کہ ضعیف ترین روایت ہے یہ، لیکن ہے حدیث۔ تو اگر یہ کر سکتے ہیں ہم کہ 10ویں تاریخ کو اچھا کھانا گھر میں بن جائے، ہمارے پاس پڑوس میں جو ہے تھوڑا ان کو ہدیہ بھیج دیا جائے، کوئی نوکرانی کام کر رہی ہے اس کو بھی کچھ دے دیا جائے، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی کچھ دے دے تاکہ ان کے یہاں کچھ فراخی ہو جائے، اور اچھا کھانا بنائیں تو اگر ہو سکے تو امام صاحب کو بھی کھلا دیں، مؤذن صاحب کو بھی کھلا دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک فراخی عطا فرمائے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسرا کام کرنے کا، پہلا تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس دن اچھے سے اچھا کھانا بنوائی گھر میں، لیکن اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق آدمی کو اچھا بنانا چاہیے، پاس پڑوس والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں غلط ہے، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں غلط ہے۔ صحابہ کرام جب شہید ہوتے تھے تو وہ لفظ کہتے تھے شہادت کے وقت، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ شہادت کو صحابہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، کامیابی کہتے تھے شہادت کو۔ اور ہم روئیں، ہم ماتم کریں، ہم سینہ کوبی کریں، ہم جو ہے غم والا لباس پہنیں، ان کی کامیابی کو ناکام بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے بدعت ہے، وہ غلط ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، کوئی مسلک والا اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو بہار کے لوگ ہیں، خاص طور سے ہمارے دربھنگہ والے لوگ جو ہیں، عید کلکتہ میں کر لیں گے، بقرعید بھی جو ہے زگری شیٹ میں گزر جائے گی، محرم جا کے دربھنگہ میں کرنا ہے۔ محرم تو بہاری میں ہوگا، تو بہار کے گاؤں کے جو غیر مسلم بھائی ہیں بیچارے وہ سمجھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار محرم ہی ہے، کیونکہ پردیسی عید میں بھی نہیں آیا، بقرعید میں بھی نہیں آیا، محرم منانے کے لیے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا سب سے بڑا تہوار ہے۔
کبھی غیر مسلموں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہم لوگ بھی محرم میں تعزیہ چڑھاتے ہیں. وہ بیچارے اس انداز سے بتاتے ہیں کہ خوش ہو جائیں گے. جب ان کو بتایا جاتا بھائی اس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں, حیرت میں پڑ جاتے ہیں. تو غیر مسلم ہمارے بہار کے جو یہی سمجھتے ہوں گے مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار. کیوں جاتے ہیں؟ لاٹھی بھانجیں گے, لاٹھی بھانجنے جاتے ہیں. لاٹھی بھانج کے کیا کر لیں گے؟ میزائل کا دور آ گیا, راکٹ کا دور آ گیا, ایٹم بم کا دور آ گیا. لاٹھی بھانج کے کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے دلیری ہوتی تھی, لاٹھی سے لوگ آمنے سامنے مقابلہ کرتے تھے. ابھی کے لوگ بزدل ہیں, پیچھے چھڑا گھونپنے والے ہیں, پیچھے سے گولی چلانے والے ہیں. لاٹھی تو کبھی تھی جس وقت لوگوں کے اندر بزدلی نہیں تھی. مردانگی دیہات کے لوگوں کو بزدلی آ گئی ہے, عیاری اور مکاری آ گئی ہے. کوئی تمہارے سامنے لاٹھی لے کے نہیں جائے گا, پیچھے سے حملہ کرے گا, پیچھے سے وار کرے گا. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, پھر حضرت عمر خلیفہ بنے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. پھر خلافت چلی یہاں تک کہ پھر اموی دور آیا, پھر عباسی دور آیا. یعنی کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کا کوئی خلیفہ پوری دنیا میں ہوتا تھا. اور یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمانوں خلیفہ ہو. لیکن ایک وقت آیا کہ ترکی میں خلافت چلتی تھی, مصطفیٰ کمال اتا ترک, وہ باطل کے چکر میں آ کر کے اس نے خلافت کو ختم کر دیا. اسی وقت علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی مسلم کے دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو خلافت کمال اتا ترک نے ترکی میں ختم کر دیا اور پوری دنیا سے خلافت ختم ہو گئی. یہ ایک جرم عظیم ہے, ہر مسلمان گنہگار ہوگا, چاہے نمازی ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے تعلیم پڑھنے والا ہو. لیکن مسلمانوں کا کوئی خلیفہ دنیا میں نہیں ہے, اس لیے ہر مسلمان کو اس کا گناہ مل رہا ہے, سب کو اس کا گناہ مل رہا ہے. یہ گناہ اسی وقت بند ہوگا جب کوئی خلیفہ بنے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو خلافت چلی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, جو ترکی میں آ کے خلافت ختم ہوئی, خلافت تو ختم ہو گئی لیکن یہ محرم والی خلافت آج تک چل رہی ہے. یہ محرم والے جو خلیفہ ہیں یہ ابھی تک چل رہے ہیں. یہ محرم والی خلافت یہ کب تک چلے گی سمجھ میں؟ جس دن یہ محرم والی خلافت ختم ہوگی, جس دن محرم والے خلیفہ بند ہوں گے انشاءاللہ, اس وقت پھر امید یہ ہے کہ کوئی ایسا خلیفہ پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی طرف سے جو ہے کفارہ بن جائے گا اور ان کو گنہگار ہونے سے بچا لے گا. تو یہ جو تماشا لوگوں نے کر رکھا ہے محرم کے مہینے میں, جو اکھاڑا ہو یا تماشا ہو, یہ بہت عظمت والا مہینہ, جیسا کہ میں نے بتایا نام سے بھی کام سے بھی بہت بابرکت مہینہ ہے, بہت عظمت والا مہینہ ہے. خدا رہا اس کی عظمت کو پامال نہ کریں, اس کی حرمت کو پامال نہ کریں, اس کی فضیلت کو سمجھیں, شادی بیاہ کریں. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے, یہ خوش ہونے کا مہینہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو بیوی نے کہا ہائے افسوس, فرماتے ہائے افسوس نہیں, کیا خوشی کا مقام ہے. کل ہم جائیں گے, ہماری ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی, صحابہ سے ہماری ملاقات ہوگی. واہ فرحا, کیا خوشی کا مقام ہے. تو صحابہ کا جب انتقال ہوتا تھا خوشی کا دن ہوتا تھا, عید کا دن ہوتا تھا. ہم کون ہوتے اس کو غم کا مہینہ کہنے والے, غم کا دن کہنے والے, غم کا دن قرار دینے والے. تو خوشیاں منائیں آپ. اسی لیے کہا کہ اچھا کھانا بنا کر 10 تاریخ جب دم ہوگا, کسی کا انتقال ہو جائے کوئی اچھا کھانا بنائے گا؟ اچھا کھانا نہیں بنائے گا. تو حدیث میں کیوں ہے کہ 10 تاریخ کو اچھا کھانا بنا کے معلوم یہ ہوا کہ غم نہیں منانا ہے. جو غم مناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. شہداء زندہ ہوتے ہیں, امام حسین کل بھی زندہ تھے, امام حسین آج بھی زندہ رہ گئے اور ہمیشہ کے لیے امام حسین زندہ ہو گئے. روئیں وہ, ماتم وہ کریں جو منکر و حیات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو شہر اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.